اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ جس مسلمان کے پاس اپنے اسلام اور اپنے ایمان کا علم نہ ہو، اپنے دین کا علم نہ ہو، اس کا دین ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا 3-4 جمعہ سے میں اسی پر زور دیتا آ رہا ہوں کہ دوستو اپنے دین کو پہچانو، کیونکہ اس وقت لوگ تمہارے دشمن نہیں ہیں، دین کے دشمن ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی مسلمان یہ کہہ دے، نعوذ باللہ من ذالک، ان دشمنوں کے سامنے جو طرح طرح کے غلط قوانین اور بل پاس کرنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے صرف یہ کہہ دیتا ہے اگر کوئی آدمی کہ مجھے اپنا دین نہیں چاہیے، تمہارے دین پہ میں نعوذ باللہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو پھر ان کو ہر قسم کی سیکورٹی ملے گی۔ اگر وہ آپ کے دشمن ہوتے تو پھر سیکورٹی کس بات کی؟ وہ آپ کے دشمن نہیں ہے، وہ ہمارے دشمن نہیں ہے، وہ دراصل اللہ کے دشمن ہے، رسول اللہ کے دشمن ہے، قرآن کے دشمن ہے، دین اسلام کے دشمن ہے، شریعت محمدی اور شریعت مصطفیٰ کے دشمن ہے۔ اس لیے مسلمانوں دین کو سمجھو، دین کے احکامات کو سمجھو، دین اسلام کو سمجھو۔ اور ایک مثال ذہن میں آتی ہے، کہتا ہوں چلو، نماز پڑھتے نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ آج ہی آپ غور کر کے دیکھیں، آج ہی آپ غور کر دیکھیں، جو آدمی نماز سیکھ جاتا ہے اس کی نماز کو بھی آپ دیکھیں، جو آدمی نماز سیکھا نہیں اس کی نماز کو بھی آپ دیکھیں، دونوں کی نماز کے درمیان میں واضح فرق نظر آئے گا۔ سیکھ کر نماز پڑھنے والے کی نماز ہی الگ ہوتی ہے، سیکھے بغیر نماز پڑھنے والے کی نماز ہی الگ ہوتی ہے۔ اب یہ دونوں کے درمیان میں فرق آیا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس علم ہے۔ اب جو آدمی نماز سیکھا نہیں، اس سے جا کر آپ جو چاہے کہو نماز کے اندر، بھائی نماز میں یہاں نہیں دیکھنا، یہاں دیکھنا دین، اب وہ ضرور وہاں دیکھے گا۔ نماز میں یہاں نہیں ہاتھ باندھنا، یہاں ہاتھ باندھنا، نماز میں یہاں نہیں ہاتھ باندھنا، یہاں ہاتھ باندھنا، رائٹ۔ بھائی تکبیر ایسے نہیں اٹھانا، 2 ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، ایک ہی ہاتھ اٹھانا، رائٹ۔ کیوں ہر بات کو مان رہا ہے وہ؟ اس لیے کہ نماز کا علم نہیں ہے اس کے پاس۔ اب یہ آدمی سیکھا ہے، اس کے پاس جا کر کہو کہ بھائی ہاتھ یہاں نہیں یہاں باندھو، وہ کہے گا کہ جاہل تو پڑھا کہ میں پڑھا، میں نے ہاتھ یہاں باندھنا حدیث میں پڑھا ہے، میں نے ہاتھ یہاں باندھنا امام ابو حنیفہ کے اجتہاد میں پڑھا ہے، بھائی نماز میں یہ سورت پڑھو یہ سورت پڑھو، تو وہ کہے گا کہ میں نے قرآن و حدیث میں نماز میں کیا پڑھنا، نماز میں کیسے کرنا، نماز میں کہاں دیکھنا، نماز میں کب جھکنا، نماز میں سجدہ کیسے کرنا، مجھے سب الحمدللہ معلوم ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو دلیل مضبوط پیش کرو، اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو میری دلیل کو لے لو۔ جو آدمی سیکھا ہوا ہے اسے گمراہ نہیں کر سکتے، جو نہیں سیکھا ہے اسے گمراہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے دین سیکھ جاؤ، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کرے گی۔ اگر تم دین نہیں سیکھو گے ہر دور میں تمہارے ایمان کو خطرہ ہے، ہر دور میں تمہارے ایمان کو خطرہ ہے، ہر لمحہ تمہارے ایمان کو خطرہ ہے۔ شیطان بھی حملہ کرے گا، خبیث جنات حملہ کریں گے،
انسانی شکل کے شیاطین حملہ کریں گے تو پھر ہمارا دین خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی لیے 3-4 جمعہ سے سارے ہندوستان کے حضرات علماء کرام الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی بات کو ذہن میں بٹھانا چاہتے ہیں کہ بھائی دین تو سب کے پاس ہے، لیکن ہمارے دین کی بات ہی کچھ اور ہے۔ دنیا کے اندر ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا جس کا کوئی اپنا مذہب نہ ہو۔ ایک زمانے میں تھے کچھ ایسے لوگ جن کے پاس کوئی مذہب نہیں، اور آج بھی بہت خال خال کہیں رہتے ہیں ایسے لوگ جن کو دہریہ کہتے ہیں۔ وہ کسی خدا کو مانتے نہیں، کسی طاقت کو مانتے نہیں، موت کے بعد کی زندگی کو مانتے نہیں۔ اب ایسے لوگ بہت کم ہیں یا بلکہ نہیں کے برابر، ورنہ ساری دنیا کے اندر آپ تحقیق کریں، جس انسان سے ملاقات کریں، آپ ایک سوال کریں اس سے کہ بھائی تمہارا ریلیجن کون سا ہے، تمہارا مذہب کون سا ہے، تمہارا دین کون سا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی دین کی طرف اپنی نسبت پیش کرے گا۔ اسی لیے تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کر کے بتایا، میں نے 100 مرتبہ اس بات کو پیش کر دیا، تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ ساری دنیا میں تقریباً 4200 قسم کے مذاہب ہیں۔ 4200 قسم کے مذاہب ساری دنیا کے اندر، اور ہمارا دین کہتا ہے کسی مذہب کو نہ چھیڑو، کسی مذہب کو نہ برا کہو، کسی مذہب کو غلط نہ کہو، لیکن یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ تمہارا مذہب کیا ہے وہ بتاؤ۔ اکرم تم ایسے ہو یہ نہ کہو، میں کیسا ہوں یہ بتاؤں میں اکرم کو، اس بات کی تو اجازت ہے۔ کسی یہودیت کو نہ چھیڑو، کسی عیسائیت کو نہ چھیڑو، کسی ہندوازم کو نہ چھیڑو، کسی سکھ بھائی کو نہ، کسی بھی مذہب کو نہ چھیڑو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم۔ چھیڑنا بھی نہیں کسی مذہب کو، مذہب والوں کو گالی دینا بھی نہیں کسی مذہب اور کسی مذہب والوں کو، برا کہنا بھی نہیں کسی مذہب والوں کو۔ آپ ان کے لیے اچھائی کی دعا کرو، بہتری کی دعا کرو، اپنی جگہ پر ہے، لیکن اپنا مذہب تو بتاؤ کہ تم جس مذہب میں رہتے ہو وہ مذہب کیا ہے، اس مذہب کے قوانین کیا ہیں، اس مذہب کے ریگولیشن کیا ہیں، اس مذہب کے ضابطے کیا ہیں۔ اس بات کی تو اجازت ہے۔ اور ہمارا مذہب 3 جمعہ سے نوجوانوں میں اس بات کو بتا رہا ہوں، ہمارا مذہب ایسے خصوصیات کا حامل ہے، رب کعبہ کی قسم وہ خصوصیات دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ہیں۔